طویل انتظار کے بعد سیاسی میدان میں ہلچل شروع ہو رہی ہے۔ ایک ٹیم وردیاں پہن کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، مگر دوسری ٹیم نیم مردہ اور غیر متحرک ہے۔ ایسے میں میچ بلا خاک ہوگا۔ میچ تو تبھی مزیدار ہوگا کہ دونوں ٹیموں کے میدان میں اترنے کے برابر مواقع دیے جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کھلاڑی کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں، نہ کوئی تحریک چلتی نظر آ رہی ہے، نہ انصاف کے ایوانوں سے کوئی انقلابی فیصلہ آنے کی امید ہے، نہ ہی مقتدر کے دل نرم ہونے کی کوئی توقع ہے۔ سیاست میں نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے سیاسی حریف چاہتے ہیں کہ کھلاڑی کو پورا رگڑا لگایا جائے، کوئی بھی اسے رعایت دینے کو تیار نہیں۔ حبس اور تنگی کی اس ماحول میں سیاست اور معیشت چلتی نظر نہیں آتی۔ ملک کو آگے لے جانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کھلاڑی کو راستہ دیا جائے اور اسے بھی کھیل میں شریک کیا جائے۔ یہ درست ہے کہ کھلاڑی نے سیاست کے میدان میں بہت فائول کھیلے، سیاست میں اپنے حریفوں کو چت کرنے کے لیے ہر حد پار کر لی، میڈیا کو بدنام کیا اور میڈیا کے ایک بڑے مالک کو کئی ماہ تک قید میں رکھا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی کے کہنے پر ریفرنس بھیجا، جمہوری اقتدار کو فروغ دینے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کا ساتھ دیا، خواجہ پالیسی کی نئی راہیں کھولنے کی بجائے بھارت سے روایتی دشمنی کی پالیسی کو جاری رکھا، اور تو اور خود اپنے سرپرست فوجی قیادت سے بھی بنا کر نہ رکھی اور ملکی معیشت کو چلانے میں ناکام رہا۔ یہ ساری چارج شیٹ درست بھی مان لی جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی کو میدان سے باہر ہی کر دیا جائے؟ یہ تو فیئر پلے نہیں ہوگا، ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ نونی لیڈر اور کھلاڑی لیڈر دونوں نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن ان کی اس نفرت سے ملک میں جمہوریت آخری سانس لے رہی ہے۔ اگر انہوں نے نفرت کی سیاست جاری رکھی تو وہ بالآخر ملک میں جمہوریت کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ کھلاڑی پاپولر ہے، اس کا بیانیہ بک رہا ہے، اور اوورسیز ہوں یا پاکستان کے شہری، مڈل کلاس، غربت کی شکار لوگ ہوں یا مہنگائی سے پیسے عوام، سب کھلاڑی کو سراہتے ہیں۔ کھلاڑی کے ساتھ ریاست کے برے سلوک سے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ نفرت، گالی اور مایوسی سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے میں نونی لیڈر اور ریاست کے مقتدرہ کو سوچنا ہوگا کہ کھلاڑی کو سزائیں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسائل کا نیا انبار لگ جائے گا۔ یاد کریں کہ بھٹو کو پھانسی دے کر کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ بھٹو کی پھانسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی خراب کارکردگی کے باوجود مسلسل 15-20 برسوں سے سندھ میں حکمران ہے۔ مقتدرہ سندھ کے احساس محرومی کے ڈر سے مسلط پسند میں آ کر پیپلز پارٹی کا راستہ روک نہیں پائے، حالانکہ مقتدر کے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا چاہیے، مگر مقتدر چومکھی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، جیل میں رکھا گیا، 2018 کا الیکشن ہروایا گیا، 2 بار جلاوطن اختیار کرنا پڑی۔ کیا انہیں سیاست سے نکالنے میں کامیابی ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح کھلاڑی کو جیل میں رکھ کر کیا نااہل کر کے یا الیکشن سے باہر رکھ کر اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ واحد راستہ مسالت ہے، کھلاڑی کو سسٹم میں واپس لانا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ آج ہی کر لیا جائے، وگرنہ کل کو مجبوراً اور زیادہ سخت شرائط پر یہی کرنا پڑے گا۔ کھلاڑی کو بھی اب سیاسی ڈائلاگ اور مفاہمت کے بند دروازے کھولنے ہوں گے، اصلی اور سچی جمہوریت روایت کے ساتھ جڑنا ہوگا، مقتدر کے ساتھ مل کر دھرنے اور گالیوں کی سیاست سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ماضی میں ہر اسمبلی کے بائیکاٹ اور بالآخر اسمبلیوں کو توڑ دینے سے انہیں جو سیاسی نقصان ہوا، اس سے انہیں سیکھنا ہوگا اور آئندہ کے لیے جذباتی فیصلوں کے بجائے عقل مندی کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعے نے کھلاڑی اور مقتدر کے درمیان کھلی جنگ چھیڑ دی۔ سیاسی جماعت کو مقتدر کے ساتھ اسی طرح کی کھلی لڑائی سوٹ نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں الذوالفقار نے PIA کا طیارہ اغوا کیا تو مقتدر نے 9 مئی ہی کی طرح کا بیانیہ بنا کر پیپلز پارٹی کو تخریب کار اور دہشت گردوں کی جماعت قرار دے دیا۔ بینظیر بھٹو نے بڑی خوش اسلوبی سے جہاز کے اغوا میں ملوث اپنے بھائی اور الذوالفقار سے اپنی راہیں جدا کر کے پرامن جمہوری جدوجہد کا راستہ اپنایا، اور بالآخر مقتدر کو ایک دن انہیں اقتدار دینا ہی پڑا۔ کھلاڑی کو بھی پرامن جدوجہد کے راستے پر چلنا چاہیے اور تشدد یا تخریب کی طرف مائل لوگوں سے اپنی رائیں جدا کر لینی چاہیے۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں تقریباً ہر منتخب وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا، ہر وزیر اعظم کے خلاف عدلیہ نے فیصلے سنائے، ہر وزیر اعظم کو مقتدر کے مخالف کا سامنا کرنا پڑا، ہر وزیر اعظم کو میڈیا ٹرائل ہوا، ہر وزیر اعظم کو نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوئی، کبھی بینظیر، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری یا گیلانی، اور اب عمران خان۔ کیا یہ دائرہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ کھلاڑی کو کھیل سے باہر رکھا گیا تو
اس کے لاکھوں کروڑوں مداحیں کا سسٹم پر یقین ختم ہو جائے گا، ملک میں مایوسی بڑھ جائے گی اور استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ پرانے کھیل ختم کر کے انصاف پر مبنی میچ میں اترا جائے۔